بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چند طوائفوں نے ایک مسجد کے قریب ڈیرا لگا لیا، جہاں وہ ساری رات گانا گایا کرتی تھیں اور ساتھ میں فحاشی والا ناچ کیا کرتی۔ تو نمازی حضرات ان کی آواز سے اور گھنگروؤں کی چھنکار سے بڑے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ 2-4 مرتبہ یہ نمازی حضرات ان طوائف عورتوں کی ملکہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، برائے مہربانی آپ یہاں سے کہیں دور ڈیرا لگا لیں۔ وہ عورت بڑی بدتمیز تھی، اس نے ان سب نمازیوں کی بے عزتی کی اور انہیں گالیاں نکال کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ تمام نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور سلطان معظم کو سارے حال و احوال سے آگاہ کیا اور تفصیل بتائی۔ سلطان کو پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر آپ نے سوچا عورت ذات ہے، چلو سمجھاتے ہیں۔ آپ ان تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور اسے کہنے لگے کہ تمہارے گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت میں دشواری حائل ہوتی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کی طرف چلو۔ یہ گانے بجانے سے تم لوگ جتنے پیسے کماتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فاحشہ تھی، اسے سلطان معظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے اور وہ بے سود بولی کہ جب یہاں سے آذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی کہ اس آذان کو بند کرو۔ بس اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی بیان دیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر کے سپاہیوں کے ایک گروہ کو پکڑ کر قید کر لیا۔ پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے مسلمانوں کا ایک گروہ پکڑا ہے اور اس گروہ کے اندر ایک مسلمان کافی قوی پرہیزگار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف طاری ہوتا ہے۔ شاہ روم نے جیسے ہی ان کی یہ بات سنی تو اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس زمانے میں شاہ روم کے دربار کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوتی تھی، جو بھی بادشاہ کے پاس پیش ہوتا تو اس زنجیر کی وجہ سے وہ بادشاہ کے سامنے جھک کر پیش ہوتا۔ اب اس سچے دل والے نیک آدمی کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جیسے ہی اس نے وہ زنجیر دیکھی اور سوچا کہ مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا ہے تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر سلطنت عطا کروں۔ یہ بات جیسے اس مومن بندے نے سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اس دنیا کا 1/3 سے زیادہ حصہ میرے قبضے میں ہے۔ جیسے ہی اس مومن بندے نے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواباً کہا اگر تمہاری حکومت تمام دنیا پر اور تمام ہیرے جواہرات پر بھی ہوتی تب بھی تم مجھے ایک آذان کے بدلے میں یہ سب کچھ دیتے تو میں پھر بھی یہ سب نہ لیتا۔ تم میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ آذان کیا ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ کہتے ہو؟ پھر مرد مومن نے جواب دیا کہ آذان وہ کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ آذان دینے اور آذان سننے سے دل کو کس قدر سکون ملتا ہے۔ تم مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن میں ایک آذان تک نہیں چھوڑوں گا۔
جیسے ہی شاہ روم نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر چکی ہے، اس سے ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے، پھر پانی کے اندر اس مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔ شاہ روم نے سوچا کیا پتہ ابلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر یہ مرد مومن ہماری طرف آ جائے۔ پھر شاہ روم کے حکم پر عمل کیا گیا، دیگ کے اندر پانی ابال کر اس مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف سے باہر آ گیا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب متعجب، حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹھری کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے اور کچھ نہ دیا جائے۔ اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹھری کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کو کھانے کے لیے شراب اور خنزیر کا گوشت دیا جاتا رہا۔ یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی تریاک پھینکتے تھے جس سے جو بھی انسان صرف ایک نوالا لے تو اس کے اندر مردانگی و شہوت جاگ جائے۔ اور بادشاہ کے حکم پر اس قید خانے میں ایک حسین و جمیل عورت بھی دی گئی تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو شہوت ہو تو اس لڑکی سے زنا کرے، تاکہ اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ ہو جائے۔ آخر کار 40 دن پورے ہو گئے۔ کال کوٹری کو کھولا گیا تو اس کے اندر یہ لوگ جتنا بھی سامان ڈالتے رہے وہاں پر وہ سارے کا سارا ویسے کا ویسا موجود تھا اور اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ اس شخص نے میری طرف تو دیکھا تک نہیں، حالانکہ میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے جسم کو چھو سکوں۔ جب اس مرد مومن سے دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں جبکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرورت کے وقت یہ چیزیں کھانا جائز ہے، اس مرد مومن نے کیا خوب جواب دیا، اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کا مقصد تو مجھے یہ سب کچھ کروانا تھا اور میرا مقصد آپ لوگوں کو غصہ دلانا ہے۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جیسے ہی بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ چلو تم ایک اور کام کرو، میرا ہاتھ چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا باپ، عادل سلطان اور استاد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا چلو تم ایک اور کام کرو، میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمہیں یہاں سے تمہارے ساتھیوں سمیت جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط پر ممکن ہے۔ شاہ روم نے کہا کہ جیسے تم کو منظور ہو۔ پھر مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق اس مرد مومن کو ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا اور ان کو کافی سارا مال و زر بھی دیا۔ شاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ آخر کار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر نے اس مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے وہ یہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں۔
جیسے ہی اس نیک آدمی نے حضرت عمر کی بات سنی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بھی اس مال و زر میں شامل کیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے، اس کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنا یہ بیان مکمل کر لیا تو فرمانے لگے، اے طوائف، نہ تو تیرا مال اور نہ ہی تیرا حسن مسلمان کو خرید سکتا ہے اور نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو اپنے زیر اثر نہ کر سکے تو مجھے اور مسلمانوں کو کیسے بہکاوے میں لا سکتی ہے؟ سلطان کا یہ بیان سنتے ہی ملکہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اپنی تمام لڑکیوں کے ساتھ کلمہ حق پڑھ لیا اور آئندہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔